بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے ناول پازیب کی نئی قسط میں اپنے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ہماری نئی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو آئیے جلدی سے اس انتظار کو ختم کرتے ہیں۔ کوثر جہاں کی کہانی ابھی تک صیغہ راز میں تھی۔ اس وقت جب اسے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے سے اتار کر کار میں بٹھایا گیا تو اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے طور پر بھی کچھ فیصلے کر رہی تھی اور اب اس نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے، ذرا مراد بخش سے بھی مل لیا جائے۔ ہوش و حواس درست کر کے رکھ دے گی، ان کے ایسا سنائے گی کہ سنبھالے نہ سنبھل سکے گا۔ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب ذرا اسے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں۔ شمشیرہ بیگم کے دل کی آرزو بھی پوری کر دی جائے اور مراد بخش سے مل کر بات بھی کی جائے۔ ایسے بہت سے خیالات تھے اس کے ذہن میں۔ کار میں بیٹھی ہوئی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دفتن اس نے سامنے کا منظر دیکھا اور اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ جو لوگ اسے لینے آئے تھے وہ شکل و صورت سے اچھے آدمی تو نہیں معلوم ہو رہے تھے۔ تعجب ہے کہ مراد بخش نے ایسے لوگوں کو اسے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پریشان بھی تھی۔ اس نے کچھ لوگوں کو پہچان بھی لیا تھا، یہ بدمعاش تھے۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ گنڈوں جیسی شکل والے لوگ جنہیں سائیں مراد بخش نے یا سائیں خیر بخش نے بھیجا ہے، بڑے سرکش نظر آ رہے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں شاہ جی سے ان کا جھگڑا ہو جائے۔ شاہ جی لازمی طور پر راستہ روکیں گے، اور وہی ہوا۔ کوثر جہاں نے دیکھ لیا کہ آنے والوں میں اور شاہ جی کے آدمیوں میں جنگ ٹھن گئی۔ کوثر جہاں شدید پریشانی میں ڈوبی ہوئی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی آنکھوں میں محبت کا سرور بھی پیدا ہو جاتا، کیونکہ جنگ میں اس نے اکرام کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اکرام اس کا لخت جگر، اس کی آرزوؤں کا مرکز، اس کے ماضی کی ایک ایسی یادگار جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اکرام کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ خدایا میرے بچوں کو دنیا کی بدنگاہوں سے بچائے رکھ۔ وہ اپنی ماں کی عزت کے تحفظ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اچانک ہی چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ غالباً ہیرا منڈی کی بجلی چلی گئی تھی۔ وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اتر کر واپس سیڑھیاں چڑھ جائے یا بیٹھی رہے۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دفتن گاڑی میں جنبش ہوئی۔ کوئی اسٹیئرنگ پر آ کر بیٹھا تھا، لیکن یہ خیالات غلط ثابت ہوئے۔ دفتن کو اس کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ آہستہ سے چیخی، لیکن ایک چوڑا اور کھردرا ہاتھ اس کے منہ پر آ کر جم گیا اور ناک پر کوئی عجیب سی چیز آ پڑی۔ ایک تیز اور ناخوشگوار بو کا احساس ہوا اور ایک لمحے کے اندر ہوش و حواس اس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہوش کب آیا اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ کسی نرم سی چیز پر پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے سامنے مدھم سی پیلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہوش و حواس ہی ساتھ نہ دے پائے، پھر رفتہ رفتہ ہوش میں واپس آنے لگی۔ اس نے پیلی مدھم روشنی میں چھت کو دیکھا جس میں لکڑی کی کڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کون سی جگہ ہے۔ رفتہ رفتہ اسے واقعات یاد آ گئے اور اس کے بدن میں چنگاریاں سی دوڑنے لگیں۔ اس نے ہاتھوں کو غیر محسوس جگہ پر ٹکایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ آخر اس نے اپنے بستر کو دیکھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی بستر تھا، کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ ہاں، چھت کے قریب 3 گول گول سوراخ بنے ہوئے تھے جیسے روشن دان ہوتے ہیں۔ انہی سوراخوں میں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی، ورنہ شاید اس بند کمرے میں کافی گھٹن ہو جاتی۔ دیواروں کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ نہایت بدنما ماحول تھا۔ اس مسیری کے علاوہ کمرے میں کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ الہی، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ پھنسی ہوں؟ کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ باہر سے شاید کوئی تانگا گزر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مخصوص انداز میں سنائی دے رہی تھی۔ گہرا سناٹا اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی ہے۔ ہائے، یہ مجھے کہاں لے آیا؟ کوئی ہے؟
یہاں میری آواز سننے والا اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی اور پھر وہ دروازے کے پاس پہنچی۔ دروازے کو دھکا دے کر دیکھا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ کواڑ بہت مضبوط موٹی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ دروازے کو پیٹنے سے ہتھیلیوں میں تکلیف کا احساس ہوا۔ واپس پلٹ کر روشن دانوں کی طرف دیکھا۔ سیدھی اور سپاٹ دیوار سے روشن دان کی طرف پہنچنا ایک ناممکن کام تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی اکا دکا آوازیں سنائی دے جاتیں، جن میں زیادہ آواز تانگوئے والوں ہی کی تھی۔ آخر مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مجھے تو سائیں مراد بخش یا خیر بخش نے اپنے آدمیوں کو لینے بھیجا تھا۔ شاہ جی نے رستہ روکا، لڑائی جھگڑا ہوا۔ اس لڑائی جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا معلوم نہیں، لیکن میں کہاں ہوں؟ بڑی پریشانی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر آ بیٹھی۔ سوچتی رہی، نہ جانے کیا کیا احساسات دل میں آ رہے تھے۔ کیا ہوگا اب، کیا ہوگا؟ آہ میرا سنو اکرام! تو دل اماں، زور سے سنو تڑپا۔ تو صحیح، میری پتہ بات نہیں سنو، اسے کوئی اس نے چوٹ تو مغموم نہیں لہجے آئی۔ میں آہ کہا۔ کسی نے لیکن اندھیرا عورت کر دیا باہر تھا نکل ہیرا گئی منڈی اور میں، دروازہ مگر باہر سے کس نے؟ بند ہو کس گیا۔ سے پوچھوں، کس سے کوثر جہاں معلوم کی کروں؟ آنکھیں اشک بدن آلود ہو کچھ گئیں ایسا بے اور وہ جان سا پھوٹ محسوس پھوٹ کر ہوا رونے کہ لگی۔ بستر پر نہ لیٹ جانے گئی۔ اسے کیوں رونا آ گیا پھر تھا۔ روشن جو دانوں کھانا سے ہی پانی لایا گیا روشنی تھا، کا اس کی احساس طرف ہوا۔ دیکھنے کو بھی جی یہ نہیں چاہ سفید رہا روشنی تھا۔ دن کے بس اجالے کی خاموش تھی۔ بیٹھی ہوئی در پوری و دیوار رات کو آنکھوں میں دیکھتی کٹ رہی۔ گئی پانی تھی۔ کا لوٹا اور ذہن کی کٹورا بھی جوں کیفیت کا بھی توں رکھا ہوا عجیب و تھا۔ غریب تھی۔ روشن دانوں سے دھوپ بے آواز شک سنائی لگ دے رہی رہی تھی، تھی۔ لیکن خوف جگہ کچھ اور ایسی ہی پریشانی تھی کے جس سے پتہ احساس نے چلتا اسے تھا دبا کہ رکھا تھا۔ دوسری جانب دن سڑک تھی گزر اور گیا، اس پر پتہ اچھی ہی نہ خاصی چلا۔ رونق بھی تھی۔ شام کا کاش زرد میرا چہرہ آواز روشن میری دان آواز سے باہر سنی جا نمودار سکے۔ ہو گیا۔ کاش باہر سے مدھم گزرنے مدھم والوں کو روشنی اپنی اب بھی بپتا سنا اندر آ سکوں۔ رہی تھی۔ پھر ایک وقت بار کا کوئی پھر صحیح دروازے پر تعین نہیں آہٹیں کیا ہوئیں جا سکا اور تھا۔ دن وہی آہستہ عورت آہستہ دروازہ آگے کھول بڑھ کر رہا اندر تھا۔ داخل پھر ہو گئی۔ دروازے پر غالباً چائے آہٹ لائی ہوئی تھی۔ اور اس نے ایک چائے بوڑھی کے برتن عورت ایک طرف جو رکھے میلا کچیلا اور اس لباس تھالی کی پہنے طرف ہوئی تھی دیکھنے لگی جس میں اندر صبح کو داخل ہوئی۔ ناشتہ لائی تھی۔ ارے کچھ کھایا ہاتھوں میں نہیں تم خوان نے؟ سجا صبح سے ہوا تھا، بھوکی بڑی ہو سی بلکہ رات سے۔ خدا کے لیے مجھ پر سینے رحم میں کرو، کوئی چیز خدا رکھی کے ہوئی لیے تھی۔ اماں مجھ پر رحم کپڑا کرو، ڈھکا کچھ ہوا تو تھا۔ اس بتا کے دو پیچھے مجھے، دو آدمی میں اندر یہاں آئے، کیوں لمبے لائی گئی چوڑے۔ ہوں؟ تمہیں معلوم دیکھنے سے نہیں ہی کوئی ڈر اولاد لگتا نہیں تھا۔ ہے کوثر تمہاری؟ جہاں کا سانس رک گیا۔ اماں، عورت کا چہرہ بھی میری ننھی کافی سی کرخت بچی تھا۔ اس نے گھر پر بلک رہی اس ہو نے گئی، سینی مجھے کیوں کوثر جہاں کے لایا سامنے گیا رکھی۔ ہے؟ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا آخر کچھ اور تو ایک بتا کٹورا دو۔ بھی تھا۔ عورت کے یہ لو منہ سے بی کوئی بی، ہاتھ آواز منہ نہ دھو لو، اس نکلی، کے بعد لیکن اس کے ناشتہ بھی چہرے سے کر یہ لو۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوثر وہ جہاں اس نے کی کچھ کہنا کیفیت پر چاہا غم لیکن زدہ ہے۔ آواز پھر اس خلق نے میں پھنس آہستہ گئی۔ سے کہا، عورت نے کچھ کھا ہمدردی لو سے اسے بیٹی، دیکھا ورنہ اور بھوک بولی، سے مر بیٹی جاؤ گی۔ اس رحم کونے کرو میں جا اماں، کر مجھ منہ پر ہاتھ رحم دھو کرو۔ لو اور ناشتہ کھانے کر کو لو۔ میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا۔ ان جی نہیں حالات چاہ میں رہا کہیں کچھ کھانے کو آپ ان سوچتی ہے؟ لوگوں کو باہر بھیج مجھے دیجیے۔ میری میں بچی کے کمزور سی پاس عورت ہوں، واپس پہنچا دو۔ آپ کا میری کیا بگاڑ تسنیم، لوں گی؟ کچھ میری باتیں کرنی تسنیم، تھی وہ آپ بلک سے۔ بلک کر رونے لگی۔ دیکھو بی بی، تمہیں صرف ناشتہ عمر کرنا ہے، رسیدہ کوئی عورت بات نہیں کرنی سینے کسی پر سے۔ ہاتھ ہمیں باندھے حکم اسے نہیں ہے دیکھتی رہی۔ کہ ہم تم اس سے کے بعد وہ باتیں کریں۔ کھانے کی تھالی اٹھا کون ہو کر تم؟ مجھے یہ تو دروازے بتا سے دو۔ باہر چلی گئی۔ آئندہ میرے چائے ساتھ کے کیا برتن سلوک کرو گے؟ البتہ اس نے یہ وہیں ناشتہ چھوڑ رکھا دیے ہوا تھے۔ ہے، اسے وہ کھا لو۔ پیچھے ہم سے تم سے اماں کوئی اماں اور بات پکارتی نہیں رہی، کر لیکن سکتے۔ عورت دروازہ نے باہر خشک سے لہجے بند میں ہو کہا گیا تھا۔ اور واپسی کے لیے کوثر پلٹ جہاں گئی۔ سسکیاں لیتی رہی، انہی سسکیوں کے درمیان اس نے کہا، میرے معبود، میرے معبود، میری مدد کر۔ میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں؟ نہ جانے کون ہیں جنہوں نے مجھے اپنوں سے جدا کر دیا ہے۔ آہ میں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اکرام سے آس لگا لی تھی۔ جن راستوں پر وہ آگے بڑھ رہا ہے وہاں مجھے کچھ روشنی نظر آتی ہے، لیکن یہ تاریکیاں میری مقدر میں کہاں سے آ گئیں؟ میں کوٹھے پر اپنے شوق سے تو نہیں رہ رہی۔ کچھ احساس ہے، کچھ آس ہے، شاید ایک بار وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ ایک اسی کا تو خیال ہے جو مجھے کوٹھے پر روکے ہوئے ہے۔ کہاں ہو تم؟ نام تک نہ بتایا اپنا۔ کچھ تو سوچو، ایک بار تو میرے پاس آؤ۔ کچھ لینے نہیں آؤ گے، کچھ بھی لینے نہیں آؤ گے؟ تمہاری اسی آس نے تو مجھے اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ پھر کھلا۔ اس بار عمر رسیدہ عورت ایک اور اجنبی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لمبا چوڑا، بڑی بڑی مونچھوں والا، بہت تنومند اور توانا نظر آتا تھا۔ وہ سہم گئی۔ یہ شخص اسے کافی خوفناک محسوس ہوا تھا۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نہیں بھائی، میرا جی نہیں چاہتا۔ میری اس قید کی وجہ تو مجھے بتا دو۔ سنو بھائی، تمہارا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ایک آدھ بہن بھی ہوگی تمہاری، اگر نہیں تو مجھے بہن کر کر پکار لو۔
بہت بری ہوں میں، لیکن میرے سینے میں ایک بھائی کی طلب باقی ہے۔ میرے بھائی، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وہاں میری ننھی سی بچی ہے۔ مجھے یہ تو بتا دو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ لڑکی، کھانا کھا لو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بس ہر شخص مجبور ہوتا ہے۔ چلو چائے پی لو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا ہوں، کھا لو، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اس شخص نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں یہاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، چائے پی لو، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، پرواہ مت کرو۔ اس شخص کے لہجے میں ایک لرزش سی تھی، اور پھر وہ اسی طرح باہر نکل گیا جس طرح اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہو۔ کوثر جہاں دروازے کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر اس کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ کتنے ظالم ہو چکے ہیں اس دنیا کے انسان! آہ، میں کیا کروں، کیا کروں میں؟ آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ بند کمرہ اور تنہائی اور پھیلتا ہوا یہ اندھیرا، کوئی روشنی کی کرن میرے سامنے نہیں ہے۔ اکرام، میرے اکرام، تو کہاں ہے؟ شاہ جی، کہاں ہو تم؟ آہ، تسنیم کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کیسے رو رہی ہوگی۔ اماں سنبھال لیں گی اسے، میرے بغیر کیسے رہے گی وہ؟ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، اور شام آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگی۔ خیر بخش حضوری بے شک خاندانی آدمی تھے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی، لیکن حضوری گوٹھ کی روایتیں عام گوٹھوں کی روایتوں سے بہت ہٹ کر تھیں۔ بات خیر بخش حضوری کے دور ہی کی نہیں تھی، بلکہ کئی پشتوں سے یہ خاندان نیک نام چلا آ رہا تھا، اور خیر بخش حضوری بھی اسی نیک نام خاندان کے ایک فرد تھے۔ اچھائیوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور نیک نام زندگی کے کچھ انعامات بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی مشکل بھی آ پڑتی ہے جو عام مشکلوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور سائیں خیر بخش ان دنوں ایسی ہی مشکل کا شکار تھے۔ بڑے سے بڑا کام کبھی رکا نہیں تھا۔ ایک اشارہ ہوتا تو بات نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، لیکن مراد بخش کے مسئلے میں بہت سے لوگوں کو آزما چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا ہیرا منڈی میں آ کر رہنے والے انشا جی کا۔ ایس پی گوریجا، جو بہرحال ایک بڑی اور معزز حیثیت رکھتا تھا، کنی کترا گیا تھا، اور اس نے بڑے پرسرار انداز میں معذرت کر لی تھی۔ اور اس کے بعد اور بہت سے کردار، یہاں تک کہ چندو، سارے کے سارے فیل ہو گئے تھے، اور سائیں خیر بخش کو اس بات کا افسوس تھا کہ پہلی بار اپنی بات کسی کے کانوں تک گئی اور وہاں سے ناکامی ہوئی۔ ہیرا منڈی کے شاہ جی نے سب کی ناک کاٹ کاٹ کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ چندو کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہو گیا، اور جادو کے بارے میں بھی۔ سب کی جادوگری بیکار ہو گئی تھی۔ چنانچہ سائیں خیر بخش نے اپنے ایک خاص ہرکار خیرات علی کو اس کام کے لیے مخصوص کیا۔ خیرات علی کسی زمانے میں ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، لیکن ایسے موقع پر جب اس کی موت یقینی ہو گئی تھی، سائیں خیر بخش نے اسے اپنی گڈڑی میں پناہ دی تھی، اور اس طرح اس کی جان بچائی تھی کہ کوئی خوابوں میں بھی سوچ نہ سکے۔ بس اسی وقت سے خیرات ان کا مرید بن گیا تھا، اور سائیں خیر بخش کی بات اس طرح مانتا تھا جیسے وہ اس کے مرشد ہوں۔ اور اسی خیرات علی سے سائیں خیر بخش نے کوثر جہاں کو اٹھوا لیا تھا۔ مراد بخش پر جان چھڑکتے تھے۔ مراد بخش کی ہر خواہش بچپن سے لے کر آج تک پوری کی تھی۔ بہرحال وہ چاہتے تھے کہ مراد بخش زندہ سلامت رہے، دکھ اور غموں کا شکار نہ ہو جائے۔ چنانچہ گوٹھ حضوری کی حویلی صبح محل کی طرح تیار کر دیا گیا، اور یہ ذمہ داری ریاض حسین کو سونپی گئی تھی کہ مراد بخش کو وہاں لے آئیں۔ چنانچہ ریاض حسین مراد بخش کو لے کر صبح چل پڑے۔ خیریت، یہ آپ کو صبح محل کی کیوں سوجی؟ بس کچھ دن آپ کو وہاں قید رکھنا ہے۔ قید؟ ہاں، کیوں؟ بس بابا سائیں کا حکم ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ کبھی جھوٹ بولا ہے آپ سے؟ قید رکھنا ہے؟ بھئی قید نہیں رکھنا، لیکن تمہیں وہاں رہنا ہے، کچھ ذمہ داریاں سنبھالنی ہوگی۔ کمال ہے یہ، بابا سائیں نے اس کے لیے تمہیں کیوں تیار کیا؟
یار اب جو بھی ہے تم کم از کم مجھے میری ذمہ داریاں تو پورا کرنے دو۔ یار اب جو بھی کچھ ہے کم از کم مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لینے دو۔ بہرحال مراد بخش وہاں بڑے بے چین تھے۔ ریاض حسین تو چلے گئے تھے لیکن مراد بخش یہاں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت بھی شام کے سناٹے پھیلے چلے گئے تھے۔ پھر رات کا اندھیرا ہونے لگا۔ ملازموں نے محل کے بیرونی حصے میں روشنی کر دی تھی کیونکہ اس وقت مراد بخش وہیں بیرونی حصے میں صوفے پر بیٹھے ہوئے بڑے پھاٹک کو دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں کی آخری حد تک اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے پھاٹک کو گھورتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ صبح محل کے گیٹ کے سامنے کوئی موٹر آ کر رکی ہے۔ وہ بری طرح اچھل پڑے۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ چند قدم آگے بڑھے اور دروازہ کھلا اور وہاں دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ مدھم تاریکیوں میں اس کو پہچان تو نہ سکے مگر جسامت اور انداز دیکھ کر احساس ہو گیا کہ کوئی شناسا نہیں ہے، اور یہ اندازہ بھی ہوا کہ آنے والا کوئی مرد نہیں عورت ہے۔ عورت بڑے گیٹ کے سامنے کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مراد بخش اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور کافی فاصلہ طے کر کے وہ آخرکار اس عورت کے قریب پہنچ گئے۔ اس دوران عورت جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مراد بخش کی طرف مڑی اور اس کے قدم مراد بخش کی طرف بڑھے۔ مراد بخش نے اسے پہچان لیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تصویریں حیرت بن کر رہ گئے تھے۔ بھلا کیسے یقین کر لیتے کہ جس کے لیے دل میں لاکھوں امنگیں اور آرزوئیں سجائے انتظار کرتے رہے تھے اور مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے تھے، وہ اچانک ہی سامنے آ جائے گا۔ وہ کوثر جہاں ہی تھی، لٹی لٹی، پریشان حال، پریشانی پر بال بکھرے ہوئے، چہرہ اترا ہوا، آنکھوں کے گرد سرمئی حلقے پھیلے ہوئے، ہونٹ سوکھے پتوں کی طرح خشک، بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپاہٹیں۔ مراد بخش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کئی رنگ بدلے اور اس کے بعد ان میں ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ ایک تیز سی چمک، ایک تھیکا سا انداز۔ مراد بخش کے تو جیسے بدن کا سارا خون رگوں میں جم گیا ہو، جسم میں سنسناہٹیں ہو رہی تھیں، ذہن اس طرح ہلکا ہلکا لگ رہا تھا جیسے ہوش و خواص ہی گم ہونے جا رہے ہوں۔ آنکھیں بمشکل کھلی ہوئی تھیں ورنہ پلکوں کے پپوٹے ایک دوسرے میں پیوست ہونے کے لیے بے چین تھے۔ تبھی کوثر جہاں کی آواز ابھری، آپ کیا میں اپنی آنکھوں پر یقین کر لوں؟ کیا یہ واقعی آپ ہی ہیں؟ مراد بخش کے بدن کو جھرجھری سی آئی اور وہ سنبھل گئے۔ ان کے منہ سے بھی اسی انداز سے نکلا، آپ کوثر جہاں آپ؟ کوثر جہاں کے انداز میں تھیکا پن پیدا ہو گیا۔ وہ کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، سائیں بابا بڑے لوگ ہیں آپ، اور پھر سندھ کے وڈیروں کے یہ کھیل تو بہت سی ہی بار کھیلے جا چکے ہیں اور ان کی کہانیاں تو درجنوں بار منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کھیل؟ مراد بخش کے حلق سے سرسراتی آواز نکلی، اب ایسے انجان تو نہ بنے، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ واقعی ہم ہمیشہ سے ہی غلط سوچتے رہے ہیں۔ آپ اندر تو آئیے، بہت دن کے بعد آپ کو دیکھا ہے۔ غلام ہیں آپ کے، آپ حکم دیں، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی تو کیا جی سکیں گے؟ آئیے۔ بمشکل تمام مراد بخش اسے اندر لے کر آئے۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہوش و حواس پر قابو پانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اندر سے خوشی ابھر رہی تھی، دل اور آنکھیں بے چین تھیں اسے دیکھنے کے لیے، اور مایوسیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اچانک ہی وہ سامنے آ گئی تھی اور کوثر جہاں اندر آ کر بیٹھ گئی۔ خود بھی بھوکی پیاسی تھی، بدن میں نقاہت تھی۔ اچانک ہی وقت بدل گیا تھا۔ اس قید خانے سے نکال کر موٹر میں بٹھایا گیا تھا اور پھر یہاں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اندر آتے ہوئے وہ بے خواص تھی۔ اسے یہاں مراد بخش نظر آئے اور وہ ان کے حکم پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ اچانک اس طرح یہاں آ جائیں گی، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، دوسرا حکم دیں۔ کوثر جہاں کی آواز لڑکھڑا گئی، آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سائیں واقعی غلط فہمی ہو گئی تھی،
حالانکہ اماں ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ یہ بڑے لوگ بڑے آگے ہوتے ہیں، ان کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ اماں کہتی تھیں کہ کوثر جہاں اپنے آپ کو کسی سے نہ بچاؤ، بیکار باتیں ہیں، کوئی بھی ہو صرف تمہارا چاہنے والا ہونا چاہیے، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ مگر میں اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اصل میں تجربہ جو نہیں تھا، ہم نے آپ سے بڑی دل سوزی اور محبت سے کہا تھا کہ سائیں خدارا آپ یہاں تشریف نہ لایا کریں، اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، ایک محبت تھی سائیں مراد بخش، اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ہمیں آپ کے چہرے میں وہ معصومیت اور سادگی نظر آتی تھی کہ ہمارا دل بے اختیار یہ چاہ اٹھا تھا کہ آپ طوائف کے چکر میں ہی نہ پڑیں۔ طوائفوں کے کوٹھے تو بڑے منحوس جگہ ہوتے ہیں، وہاں آنے والے قدم اپنا مستقبل کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم آپ کے مستقبل کو اپنی ہوس کی شکارگاہ نہیں بنانا چاہتے تھے سائیں مراد بخش، لیکن آپ نے میری محبت کا اچھا صلہ نہیں دیا۔ خیر، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ شاہ جی نہ جانے کون ہیں، لیکن اہل دل ہیں، جو زبان دے دیتے ہیں کسی کو، اس کی تکمیل کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا، انہیں آپ کا راستہ روکنا ہی تھا، اور یہ دوہری چال بہت خوب ہے۔ ہم آپ کی ذہانت کی داد دیتے ہیں۔ ذہانت ہی آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، آپ جیسی ذہانت بلا عام لوگوں کہاں سے لا سکتے ہیں؟ مراد بخش بڑے غور سے کوثر جہاں کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک لمحے کے اندر دل میں ایک خیال ابھرا اور آتا ہی چلا گیا۔ وہ خاصی بہتر حالت میں ہو گئے تھے۔ کوثر جہاں کی باتیں احساس دلا رہی تھیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، چنانچہ کہنے لگے، کوثر جہاں آپ کے الفاظ کچھ عجیب سا احساس دلا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں آپ کے بارے میں خبریں مل رہی تھیں، دعائیں مانگتے مانگتے زبان نہیں تھکتی تھی ہماری، لیکن آپ کی باتیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ ہم سے برہم ہیں۔ آپ نے بے شک ہمیں کوٹھے پر نہ آنے کے لیے کہا تھا، اور دیکھ لیجئے ہم نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن آپ یقین کیجئے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بابا سائی نے ہی کچھ کیا ہے جو کیا ہے۔ آپ صرف ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ کوثر جہاں بپھر گئی، زہریلے لہجے میں بولی، کمال ہے سائیں مراد بخش، کمال ہے، یقین نہیں آتا آپ کے اندر اتنی گہرائیاں موجود ہیں۔ ہم نے آپ کو سادہ نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن کیا کریں، اتنے ذہین نہیں دکھتے جتنے آپ ہیں۔ ہم آپ کی غلط فہمی کس طرح دور کریں؟ چھوڑیے ان باتوں کو، آخر کار ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو ہیں ہی نیلام ہونے والی چیز، ہر رات ہماری نیلامی ہوتی ہے، اہل ذوق آتے ہیں، اہل زر ہمیں خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وجود تو ہے ہی پامال ہونے کی چیز۔ جو کچھ آپ کریں گے وہ کوئی اجنبی بات نہیں ہوگی۔ یوں لگا جیسے مراد بخش کے سینے میں ایک گھونسا سا لگا ہو۔ اس نے کہا، تب پھر ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جو آپ کے دل سے اپنے بارے میں غلط فہمی دور کر سکیں۔ یہ بھی نہ سوچا آپ نے کہ ہماری ننھی سی ایک بچی ہے، اس کا ہمارے بغیر کیا بنے گا؟ ہم تو آپ کی خدمت میں آ ہی رہے تھے، آپ نے نہ جانے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ شبہ ہوا آپ کو کہ ہم آپ کے حکم سے فروخت نہیں ہوں گے، آپ نے ہماری بچی کا بھی خیال نہیں کیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بابا ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کوثر جہاں کو پہلی بار یہ احساس ہوا، کیا واقعی یہ شخص اس معاملے میں بے قصور ہے؟ لیکن پھر ہوا کیا ہے؟ کوئی بات تو سمجھ میں آتی۔ اسے وہاں سے اٹھا لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ اطمینان ہو گیا کہ رب نواز شاہ اس کی تلاش میں ناکام ہو گیا ہوگا، تو پھر احتیاط کے ساتھ اسے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اب یہ معصوم صورت بنائی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا سائیں کہ آپ اپنا حکم ہمیں عنایت فرما دیں؟ ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری ماں کو ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے، باقی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ہم بھی تو نہیں سمجھ پا رہے، ہم نے بھی آپ کے لیے رسوائیاں مول لی ہیں، ہم بھی تو دیوانگی کی حد میں داخل ہو گئے ہیں۔ جو کچھ کیا ہے ہم نے اس کا بچپن سے لے کر اب تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضوری گوٹھ مشہور تھا کہ یہ بہت اچھے لوگوں کی بستی ہے، لیکن
ہم نے مراد بخش کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا ہم نے تو سائیں خیر بخش کا غصہ مول لیا، آپ نہیں جانتی کوثر جہاں بیگم، وہ ہم پر زندگی نچھاور کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ہمیں جتنا کچھ دیا ہے اس کے لیے کوئی انسان اتنا کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کہیں ہم آپ سے، کیا کہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ان کو کتنا صدمہ ہوا ہماری اس دیوانگی سے۔ ہم نہیں جانتے کہ باقی سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ ہم تو بس آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ مراد بخش کی آواز بھرا گئی۔ نہ جانے اب کیوں کوثر جہاں کو یہ شک سچا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہم اس شخص کو جسے ہم محسوس کرتے ہیں، لمحوں نے اسے بھٹکا دیا ہے، کوٹھوں کی تاریکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیشے میں یہ سب کچھ شامل نہیں ہے۔ عزت کی زندگی ہمیں آخری سانس تک نہیں ملتی۔ ہم ان شریف لوگوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے جو شاید کسی محلے کے گندے سے چھوٹے گھر میں پیدا ہو جائیں، لیکن ان کا وقار، ان کی عزت الگ ہوتی ہے۔ ہم اس عزت اور وقار سے محروم ہوتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی اچھا مقام نہیں ملتا۔ ہم دیوانے ہی کیوں نہ ہو جائیں، پاگل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ کو تو ہم نے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ خواہ آپ کا لباس ہماری غلاظت میں لپٹ کر خراب ہو جائے گا، ورنہ تماش بین تو کوٹھوں پر آتے ہی رہتے ہیں۔ جہاں تک شاہ جی کا تعلق ہے تو وہ بہت عجیب سے انسان ہیں۔ انہوں نے ہماری ذات کے گرتے ہوئے ستون کو سنبھال لیا ہے۔ آپ شاید ہمارے بیٹے اکرام کو نہ جانتے ہوں گے، وہ جاننے کی چیز ہے بھی نہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ طوائفوں کے کوٹھے پر اگر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ وہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا سوائے یہ کہ طبلہ بجائے سارنگی پر گز پھیرے۔ لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کوٹھوں پر اپنی بھول چھوڑ جانے والے اچھا خون بھی رکھتے ہیں، اور یہ اچھا خون اگر اپنی ذات میں منتشر ہو جائے تو اس کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایک عجیب و غریب شخص تھا، ہماری زندگی میں پہلی بار آیا اور ہمارے محور سے ہمیں ہٹا گیا۔ ہم انتظار کرتے رہے، ہم اسے تلاش کرتے رہے، وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ ہاں، اپنی تصویر اکرام کی شکل میں چھوڑ گیا، اور یہ تصویر آج تک ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس تصویر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم اسے ایسے کسی فریم میں سجا دیتے جہاں وہ محفوظ رہتی۔ ہم نہ یہ کر سکے۔ شاہ جی نے ہمارے اکرام کو سہارا دیا، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہمیں ان سے بڑی عقیدت ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آبرو کو بچا لیا ہے، اس آبرو کو جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ان برائیوں کو روکتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کیا اکرام کے کہنے پر کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اکرام کا دل کچلے اور اس کی ماں کو اس کی نگاہوں کے سامنے رسوا کیا جائے۔ جتنی رسوائی ہمارے مقدر میں تھی اسے نہ اکرام ٹال سکتا تھا اور نہ شاہ جی ٹال سکتے تھے، لیکن وہ سب کچھ جو اکرام نہیں چاہتا شاہ جی اسے ہی روکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو آپ کوٹھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی کوثر جہاں؟ ہم آپ کو اتنا احترام دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ ہمیں بتائیے، آپ کوٹھے سے جدا کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ بھی ہماری ایک مجبوری ہے۔ مجبوری؟ ہاں، بتانا پسند کریں گی؟ ہاں، ہمیں انتظار ہے کسی کا۔ ہم نے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، وہ یہ کہ اے کاش وہ کبھی واپس آ جائے، وہ جو ہمارے دل کے راستے میں، ہمارے وجود میں اتر چکا ہے۔ ہم اسے نہیں بھولتے، ہمیں معاف کر دینا۔ قیامت تک، حشر کے دن تک، اپنی سانسوں کے آخری دن تک ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے۔ کوثر جہاں کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ اس آواز میں اتنا دکھ، اتنا سوز تھا کہ مراد بخش کے دل و دماغ میں ہیجان برپا ہو گیا۔ لیکن آج دل کی حسرت پوری ہو گئی تھی کہ کوثر جہاں سے کھل کر تنہائی میں بات ہوئی تھی، لیکن اس گفتگو نے بہت سے رستے کھول دیے تھے اور بہت سے رستے بند کر دیے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں کوثر جہاں بیگم؟ آپ مان لیں گے ہماری بات؟ ہاں، ہمیں دل سے نکال دیں۔ ہمیں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ ہمارے دل پر پہلے ہی ایک نقش ہے اور ہم اس نقش کو کھرچ نہیں سکتے۔ وہ نقش اول ہمیں اپنی نشانی اکرام کی صورت میں دے
دیا گیا ہے وہ ہمارے دل میں کسکتا ہے۔ ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ایک بار، صرف ایک بار ہمیں اس کے قدموں میں جانے کا موقع مل جائے، ہم اس سے دل کی بات کہہ دیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے اپنا دل ہم پر کھول دیا۔ بس اس سے آگے ہماری کوئی طلب نہیں ہے۔ ہم 12 سال سے دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، مگر بس کوثر جہاں کی آواز ایک بار پھر آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مراد بخش غور سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، واقعی آپ ٹھیک کہتی تھیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے واقعی غلطی ہو گئی۔ آپ سمجھداری سے کام لیجئے، ہمیں جب بھی حکم دیں گے ہم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ کہیں سے ہمیں عزت ملے، احترام ملے، کاش آپ ہمیں یہ دے سکیں۔ مراد بخش بدستور کوثر جہاں کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور کہنے لگا، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، بہت سے لوگوں کے مجرم بن گئے ہیں ہم۔ ہمارے بہت ہی محترم سائیں خیر بخش جنہوں نے ہمارے ساتھ فرشتوں جیسا سلوک کیا ہے۔ بہرحال کوثر جہاں بیگم، غلطی ہو گئی، آپ کی عزت، آپ کا احترام آج سے ایک الگ شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے دل میں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر ہمیں کھانا کھلائیے، ہم 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں، کوثر جہاں نے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو اوہو، سائیں مراد بخش جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری 15th ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ ہمارا ناول اور یہ سٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور اس بات کا بتائیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور جلد ہی ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔